بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں جس معاملے پہ بات کرنے والا ہوں یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے۔ میں اس پہ کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت کو، اپنے اداروں کو۔ بے شک یوں کہہ لیں چھوٹا منہ بڑی بات، یا پھر یہ ضرورت بھی ہے، ہمارے اس دور کی، ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہمارے ان غریب فیملیز کی ضرورت ہے جن کو انصاف نہیں مل پاتا۔ میں یہ چند لفظوں میں ایک مشورہ ہے حکومت کو اور عوام کو، یہ مشورہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں اور دیکھ کر بھرپور طریقے سے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ یہ اعلیٰ ایوانوں میں اور اعلیٰ جو ہمارے اوپر بیٹھے لوگ ہیں، قانون نافذ کرنے والے، قانون بنانے والے، ان کے کانوں تک پہنچ جائے۔ ناظرین، آپ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ لازمی چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں۔ ناظرین، میں یہ کہنے والا ہوں کہ ہم آئے روز کرائم یہ کرتے ہیں، سٹوریز کرتے ہیں، خواتین اپنے بچوں کو مار رہی ہیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ ریپ ہو رہا ہے، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں نے سٹوری کی ہے، اکاڑا میں بچوں کے ساتھ بدفعلی کر کے ان کو نہر میں پھینک دیا گیا۔ اسی طرح گجرانوالہ میں ایک وقوع ہوا ہے، قلعہ دیدار سنگھ میں ایک چھوٹی سی اب نارمل بچی تھی 10-11 سال کی، اس کے ساتھ ریپ کیا، ریپ کرنے کے بعد اس کو وہیں پہ مرڈر کر دیا ویرانے میں۔ اس طرح اب یہ کرنٹ لگانے کے حوالے سے ایک واقعہ رائے گنج سٹی کے حوالے سے ہوا ہے۔ ناظرین، اس طرح کے آئے روز ہم بچوں کے ریپ کے حوالے سے، لڑکوں کے بدفعلی، بچیوں کے ریپ کے، چھوٹی بچیوں کے، اور چھوٹی چھوٹی بچی، یعنی یہاں تک کہ ہم نے ایک سٹوری کی کہ 11 ماہ کی بچی کے ساتھ بھی ریپ ہوا، اور باقی تو ہے 5 7 6 10 9 11 14 13 15۔ یہ تو ایک عام روٹین سی بن چکی ہے، اسکولوں میں واقعات ہو چکے ہیں۔ لاہور میں مسیحی بچی کی میں نے سٹوری کی ہے، پھر لاہور میں فیروز پور روڈ پہ واقعہ ہوا ہے، فیصل آباد میں ابو انیس اسکول میں یہ ایک بچی کے ساتھ ریپ ہوا ہے۔ یہ آئے روز ایسے واقعات ہو رہے ہیں ہماری ننھی بچیوں کے ساتھ، یہ ظلم بڑھ رہا ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ کریٹ ہو چکا ہے کہ جو چھوٹی بچیوں کو یہ نشانہ بنا رہا ہے۔ اس کے پیچھے ایک اندیشہ بھی کچھ لوگوں نے ظاہر کیا ہے کہ بھی یہ کوئی ڈارک ویب کو یہ سیل نہ ہوتا ہو یہ مواد، اس لیے کوئی اسکولوں کا اس میں کوئی عملہ، کچھ لوگ یا کوئی ملوث نہ پائے جائیں۔ یعنی یہ اندیشہ ہے، یہ ہمارا بھی اندیشہ ہے، عوام کا بھی اندیشہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے یہ بات بھی کی ہے جن کی بچیوں کے ساتھ زیادتیاں، ریپ ہوئے۔ اب میں مشورے کی طرف آتا ہوں کہ مشورہ یہ ہے ہماری گورنمنٹ کو، پی ٹی آئی کا جو سیٹ اپ سارا وفاق میں اتحادیوں کے ساتھ، پنجاب میں ہے پی ٹی آئی کا سیٹ اپ اتحادیوں کے ساتھ۔ ناظرین، بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں اپنے حکومتی اداروں سے کہ بچیوں کی بدفعلی اور جو واقعات ہیں جنسی تشدد، جنسی زیادتی، ریپ کے، ان کا ایک الگ سیل بنایا جائے، خاص طور پر یا تو یہ ایف آئی اے کے انڈر ہو یا سی آئی اے کو یہ ڈیوٹی سونپ دی جائے کہ کیونکہ جب بچی کے ساتھ 5 7 6 سال کی اسکول میں کہیں بھی یہ ایسا ہوتا ہے واقعہ، ایک تو اسکول کی انتظامیہ یا اس جگہ کا جو معاملہ اس طرح بنتا ہے وہ انتظامیہ تعاون نہیں کرتی۔ سیکنڈ، اس میں جو سب سے مین مسئلہ ہے کہ پولیس تعاون نہیں کرتی۔ پولیس 10 دن ایف آئی آر نہیں کاٹتی، پولیس میڈیکل نہیں کرواتی، اس کا فرانزک وغیرہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ نہیں کرواتی، تو اس لیے وہ معاملات لیٹ ہو جاتے ہیں۔ فرانزک کا بھی مسئلہ بنتا ہے، میڈیکل کا بھی مسئلہ بنتا ہے، پھر ڈی این اے کا بھی مسئلہ بنتا ہے، تو اس لیے چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتا ہے بڑی آسانی سے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں، اور وہ پھر جب جیل سے باہر آتے ہیں تو وہ پھر آ کر یہی کام کرتے ہیں، کیونکہ جب ایسا بندے کے اوپر لیبل لگ جاتا ہے تو عموماً ان کی شادیاں نہیں ہوتی، وہ پھر ایسے ہی دھندناتے پھرتے ہیں معاشرے میں، اور وہ پھر ایسے ہی ننھی بچیوں کے ساتھ، ننھے بچوں کے ساتھ اسکولوں میں ادھر ادھر وہ ریپ کی جو ہے وہ ساری کوشش کرتے ہیں یا ریپ کرتے ہیں۔ ناظرین، اس میں ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں کہ پولیس بزنس بھی کرتی ہے۔ جو پارٹی تگڑی ہے، بے شک وہ ملزم پارٹی ہو یا مدعی پارٹی ہو، پولیس اس کے ساتھ مل جاتی ہے، پیسے لیتی ہے۔ اب میں یہی چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اپنے ان تھانوں میں بھی جاتے ہیں، ان اداروں سے بھی ریلیٹ ہیں، ہر جگہ پہ زندگی بھی ہم نے یہ گزاری ہے۔ پولیس پیسے لیتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے،
پولیس، مدعی، ملزم جو بھی پارٹی ان کو زیادہ جیب گرم کرتا ہے وہ ان کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اس طرح انصاف کی اور میرٹ کی دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں۔ ناظرین، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو بچی ہے، یہ 10 سال کی، 4 سال کی، 6 سال کی جو بچی ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی، اس کی ماں تڑپ رہی ہے، اس کا باپ تڑپ رہا ہے، اس کے گھر والے تڑپ رہے ہیں، ہمارے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں۔ یہ نہیں سوچا جاتا ایسے مقام پر۔ یہ جب دوسری پارٹی سے پیسے لے لیتے ہیں تو ایسے وقت پر یہ اگنور کرتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، پیسے لے لیے۔ تو یہ واقعات اسی لیے آئے روز ہو رہے ہیں کیونکہ تگڑے بندے کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک لاہور کا ایک واقعہ تھا، اس نے کہا جی میں نے اپنے بچے کو 1 کروڑ بھی لگانا پڑا میں کوٹھی سیل کر دوں گا۔ تو اس بچے نے بدفعلی کی ایک ننھے بچے کے ساتھ، تو وہ بچے کی عمر ہوگی زیادہ سے زیادہ 8 سال یا 9 سال، چھوٹا 7، 8، 9 سال کا بچہ، اس کو صبح صبح دہی منگوانے کے لیے بلوایا اور اس کے ساتھ کمرے میں لے جا کر زیادتی کر دی۔ تو اس کے باپ نے کہا جی میں 1 کروڑ روپیہ بھی خرچ لوں گا، پولیس کو بھی دے دوں گا، ادھر ادھر جدھر بھی مجھے خرچنا پڑا میں خرچ لوں گا، میں اپنے بیٹے کو سزا نہیں ہونے دوں گا۔ ناظرین، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے اور پولیس ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے اور ایسے مطلب جو میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں ہوتے، میرٹ کے اوپر انکوائری نہیں ہوتی، ملزمان جو ہیں وہ عدالتوں سے بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں۔ ہمارا انصاف کا پروسیس، عدالتوں کا پروسیس اتنا لمبا ہے کہ مدعی تھک جاتا ہے، یا تو پھر اپنا کاروبار چھوڑ دے بیچارہ، وہ اپنا بھوکے مارے بچے بھی سارا۔ تو اس لیے ایک تو یہ سسٹم ہونا چاہیے کہ جو مدعی ہے یا مطلب جو ملزم پارٹی جو بھی انصاف کا جو ہے نا، کم از کم اس کو منیمائز کیا جائے، اس کو کم سے کم عرصے میں اس کو نپٹایا جائے اس معاملے کو، اور جب ضرورت پڑے اس وقت خاص طور پر مدعی کے پاس جا کے اس سے انفارمیشن لی جائے، نہ کہ اس کو بیچارے کو روز دیہڑی تھانے میں بلایا جائے، ذلیل کیا جائے، اس کا وقت ضائع کیا جائے، اس کا کام تباہ کیا جائے۔ یہ میں مشورہ دینا چاہتا ہوں اپنی حکومت سے کہ اس کے بارے میں لازمی سوچ کر سمجھ کر کوئی نیا قانون، کوئی نیا ادارہ، کوئی نیا طریقہ نکالا جائے تاکہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ ایسے ظلم و ستم سے بچ جائیں اور معاشرے میں جو خوف و ہراس ہے اس میں کمی ہو۔ اور یہ جو آئے روز ایک ہمارے ملک کی بدنامی، حکومت کی بدنامی، اداروں کی بدنامی، یہ ہمارے جو اپنی ایک عزت نفس ہے، جس گھر کے بچے بچی کے ساتھ ریپ ہو جائے، زیادتی ہو جائے، اس گھر کی فیملی کی کیا عزت رہے گی، کیا مقام ہے معاشرے میں، محلے میں، علاقے گلی میں، ان کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہوں گے، ان بچوں کو آگے انہوں نے جب زندگی میں بڑھنا ہے تو کس نظر سے لوگ دیکھتے ہوں گے، اس گھر والوں کو، اس کے باپ، بچوں کے باپ کو، ماں کو، بہن بھائیوں کو کیا عزت کیا ملتی ہوگی اس محلے میں۔ یہ ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اس لیے میں اپنی حکومت سے، اپنے لوگوں سے یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں تاکہ یہ اعلیٰ وانوں تک پہنچ جائے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیں، اپنے بچوں کا اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ لازمی اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔